اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے شخص ہیں جو اسلام لائے اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال بھی خرچ کیا اور نبی کریم علیہ السلام کی حمایت بھی کی، اور فرمایا کہ پہل والے جو ہیں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، فرمایا یہ آپس میں برابر نہیں، مقام صحابیت کے لحاظ سے تو برابر ہیں، لیکن عظمت و شان کے لحاظ سے رب کائنات نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے دراجات جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اپنے اپنے جو جس انداز میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح کا ان کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھی یار غار بھی ہیں۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دی تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اجازت ملی تھی، اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے سفر ہجرت میں بھی چلے۔ رات کی تاریخی تھی جب نبی کریم علیہ السلام کے در دولت پر مشرکین مکہ، کفار مکہ جو ہیں وہ باہر انتظار میں تھے، اور رات کو انہوں نے حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر حملہ کرنا تھا، لیکن ان باولوں کو، بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے ہم باہر پہرے لگا کے کھڑے ہیں۔ وہ محبوب، اور اس محبوب کا خدا تو سب کچھ جانتا ہے، اور رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا، اور آقا کریم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے رات کے وقت، اب سارے کافر جو ہیں انتظار میں ہیں، باہر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام قرآن کی آیات کو پڑھ کر جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پھونک مار کے، مٹی اٹھا کے ان کے سروں میں ڈال کر حضور امام الانبیاء علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اپنی جگہ اپنے بستر پر حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ علی تم رات یہاں ٹھہرو، صبح کے وقت اٹھ کر یہ امانتیں جو میرے پاس کفار کی ہیں، یہ کافر جو امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، یہ ان کی امانتیں انہیں واپس کر کے اے علی تم بھی میرے پیچھے مدینے میں لوٹ آنا، میرے پیچھے تم بھی مدینہ شریف میں آ جانا۔ خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جانتے ہیں کہ اس وقت کافروں کی طرف سے اتنی سختی تھی کہ رات کو انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جو اس رات مجھے پرسکون نیند آئی ہے، اتنی پرسکون نیند کہ حالانکہ باہر دشمن ہیں، رات حملہ کرنا ہے، لیکن ڈر نہیں، کوئی جھاکا نہیں، کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی صبح کو اٹھ کر کافروں کی امانتیں انہیں واپس کر دینا، اور میرے پیچھے جو ہے تم مدینے چلے آنا۔
آپ فرماتے ہیں جب حضور فرما گئے ہیں، جب حضور نے فرما دیا صبح اٹھنا ہے، تو پھر خطرہ کاہے کا ہے؟ پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ جب حضور نے فرمایا صبح امانت کافروں کی انہیں واپس کر دینا، تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں صبح صحیح سلامت جو ہے زندہ اٹھوں گا۔ اور پھر حضور یہ بھی خبر دے گئے ہیں، حضور نے فرمایا علی صبح میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ حضور مدینے شریف کے بارے میں بتا گئے مدینے چلے آنا، تو حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور فرما گئے مدینے بھی آ جانا، پتہ ہے کہ میں مدینے بھی پہنچوں گا، تو مجھے خطرہ کس بات کا ہے؟ حضور امام الانبیاء علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اجازت تھی، ہجرت کی ملی، نبی کریم علیہ السلام نے سارے بندوبست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، اور آپ رات کو نکلے، رات لے کر چلے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ شان ہے کہ غار ثور وہ وہاں پہاڑ ہی پہاڑ، اور یہ نہیں کہ وہ پرسکون رستے تھے جن رستوں کے اوپر چلنا تھا، پہاڑوں کی گاڑیوں اور وہاں سے چلنا ہے، اور دشمن طاق میں کھڑے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی میں، اپنی مٹھی میں وہاں سے مٹی لی، کینکریاں لی، اور ان کے اوپر جو ہے پڑھ کے حضور نے پھینک دی، اور ان کو پتہ تک نہ چلا، ان کے سروں میں مٹی، ان کی آنکھوں میں مٹی۔ حضور علیہ السلام بحفاظت باخریت جو ہے وہاں سے نکل کے چل پڑے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ چلے ہیں۔ اور چلتے چلتے غار ثور وہاں جو ہے نبی کریم علیہ السلام وہاں جب پہنچے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لجپال آقا آپ یہاں ٹھہرے، آپ یہاں رکیں، مجھے اجازت دیں کہ یہ غار ہے، یہ پرانی غار ہے، پتہ نہیں کتنی مدتوں سے کتنی پرانی غار ہے، اس میں پہلے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر کوئی وہاں ایسی کوئی چیز ہوگی زہریلی تو وہ مجھے تکلیف ہو، محبوب آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ قیامت تک کی امانت جو ہے میرے سپرد کی گئی ہے۔ تو حضور کہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو یا رسول اللہ قیامت تک تمہارے عاشقوں کو جواب میں کیا دوں گا؟ تو محبوب آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، جا کے غار کو صاف کرتا ہوں، اندر سے اگر کوئی سوراخ ہیں تو ان کو بند کرتا ہوں تاکہ کوئی زہریلی چیز، کوئی درندہ، کوئی ایسی پھاڑنے والی چیز، جانور جو اندر موجود نہ ہو۔ تو قربان جائیے، اب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں، حضور جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مقام و مرتبہ ملنا ہے، اور آپ کے بعد آپ حضور کے صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے اس عمل پر رشک کرنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام اس کو بیان اور واضح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی کئی بار زندگی میں یہ سنا ہے، جب آپ گئے اندر سوراخ تھے غار ثور کے اندر، اور اب دیکھیں غار ثور حضور علیہ السلام کو لے کر ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اب غار ثور کی کتنی بلندی ہے، غار ثور آدمی اکیلا جائے تو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اکیلے آدمی کو سانس لے لے کر چڑھتا ہے، اکثار نہیں چڑھتا، لیکن اب یہاں تو پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور صدیق اکبر جو ہے غار ثور کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مدنی طاقت تھی، یہ ایمانی طاقت تھی کہ حضور کو کندھوں پہ بٹھا کر حضرت صدیق اکبر غار ثور پہنچے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر داخل ہوئے، وہاں سوراخ تھے، تو آپ کے تہہ بند سے جو کپڑا بچا ہوا تھا، وافر تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے وہ کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، غار کو صاف کیا، اور پھر 2 سوراخ بچ گئے۔ اب یہاں بھی امتحان تھا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا امتحان تھا، یہ آج حضور کے عاشق کا امتحان تھا۔ 2 سوراخ بچے ہیں،
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اجازت جو ہے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں، اب آپ تشریف لے آئیں۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور نے اپنا سر انور رکھا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے پاؤں آگے کی طرف جو ہے آپ نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اب جو دو سوراخ بچے ہوئے تھے وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑیاں مبارک رکھی ہوئی تھی، ان سوراخوں کو بند کیا ہوا تھا تاکہ کوئی چیز یہاں سے جو ہے باہر آ کر میرے محبوب کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ تو جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہاں جو ہے اب یہ صدیق اکبر ہیں تو وہاں حضور کے اور عاشق بھی ہیں، حضور کا دیدار کرنے والے وہاں اور بھی ہیں، حضور کی زیارت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں، حضور سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں، حضور سے محبت کرنے والے تو جانور بھی ہیں، حضور کا عشق دلوں میں رکھنے والے تو جانور بھی ہیں۔ اب وہاں سانپ تھا، اب اس نے ہاتھ سوراخ کی طرف گیا، سوراخ بند ہیں۔ اب یہاں مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ سانپ جو تھا جہاں سوراخ کپڑے سے بند تھے تو کیا اس کے لیے وہاں سے آنا آسان تھا، یا سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں ایڑیوں والی جگہ سے آنا آسان تھا؟ آسان تو وہاں تھا نا جہاں کپڑا تھا، وہاں سے آنا تھوڑا سا زور لگاتا۔ اگر صدیق اکبر کے پاؤں ایڑیوں پہ زور لگا رہا ہے تو کیا زور وہاں نہیں لگ سکتا تھا؟ کیوں ملک صاحب، کیوں بابا؟ زور وہاں لگ سکتا تھا نا، تو کپڑا تو آسان تھا، تھوڑا سا زور لگاتا باہر آ جاتا، لیکن نہیں، اب وہاں وہ بھی عاشق ہے، اب ادھر صدیق اکبر بھی عاشق ہے، اب امتحان ہے، آزمائش ہے، مقام و مرتبہ ملنا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کو واضح کیا جانا ہے۔ تو وہ سانپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں پہ آ کے جو ہے زور لگاتا ہے، لیکن وہاں پہ ڈنک بھی مار رہا ہے، ڈس بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ سانپ حضور کے عشق میں بیٹھا ہے، حضور کی محبت میں بیٹھا ہے، تو جن کی گود میں حضور نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے یہ بھی تو حضور کے عاشق ہیں، یہ بھی تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اس نے جب بار بار ڈسا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑیوں کو پیچھے نہیں ہٹایا، آپ نے پاؤں کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب آنسو نکلے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ گرے، حضور نے پوچھا صدیق کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز ہے جو ڈس رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، محبوب میں اسے باہر آنے کی، میں اپنے پاؤں کو نہیں ہٹا رہا۔ حضور نے فرمایا صدیق پاؤں ذرا ادھر کرو، ایڑیوں کی ادھر کرو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر کا درد جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں صبح کے وقت دشمن بھی پہنچ پڑے، جب دشمن پہنچے، اب یہاں پر قابل توجہ دیکھ، جب دشمن کون؟ کافر مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے جب منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے آگے کوئی نام و نشان نہیں، وہاں نام و نشان آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب میرے رب کی قدرت دیکھیں، رب کی قدرت دیکھیں کہ رب نے جو ہے کبوتری کو حکم دے دیا کہ تو انڈے اتار دے، مکری کو حکم دے دیا کہ تو جالا جو ہے یہاں پہ کھینچ دے، تاکہ یہ میرے محبوب کے دشمن آئے ہیں، میرے محبوب کے دشمن۔ اب اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن باہر آ گئے ہیں، دشمن باہر آ گئے، محبوب مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہیں دشمن
آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو قربان جائیے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق آپ غم نہ کریں، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہے، یہ حضرت سینہ صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کے درمیان گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور دشمن باہر کھڑے ہیں اور ان کی نظر بھی نہیں پڑ رہی، آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی، لیکن ان کی آوازیں یہ سن رہے ہیں، محبوب علیہ السلام اور حضرت سینہ صدیق اکبر سن رہے ہیں، لیکن آپ کی آوازیں دشمن نہیں سن رہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سینہ صدیق، یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں یہ حضرت سینہ صدیق اکبر کا عشق دیکھیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، اب حضرت سینہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کو اذیت نہ دیں، آپ کو تکلیف نہ دیں۔ محبوب نے فرمایا کہ یا صاحب ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نکلے تھے، تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، جب قوم نے دیکھا فلما تراءى الجمعان، جب قوم نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے حواری پیچھے پہنچ چکے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے بارے کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا تھا ان معی ربی سیہدین، میں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ وہاں بھی امتی تھے، وہاں قوم تھی، یہاں اکیلے سیدنا صدیق اکبر تھے، وہاں قوم تھی، پوری قوم تھی، اب یہاں صدیق اکبر ہیں، قوم کہہ رہی تھی کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی نہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کافر آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں ڈر یہ خدشہ کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ اب قربان جائیے، جب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا صدیق غم نہ کریں، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق جس طرح میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب تیرے ساتھ بھی ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم، جس طرح قوم نے سوال کیا تھا، جواب موسیٰ کلیم اللہ نے اسی طرح کا دیا ہے۔ اب یہاں جس طرح عاشق نے کہا ہے محبوب مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو حضور فرما رہے ہیں صدیق غم نہ کھاؤ، بے شک ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے یاروں کے اندر بیٹھ کر آپ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ ایک بات کیا کرتے تھے، کون؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی رائے پہ رب کی قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے، جن کو الہام ہوتا ہے۔ کون ہے عمر فاروق؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے جو ہے، ہر امت کا جو ہے، ہر امت کے لیے ایک جو ہے یعنی صاحب الہام ہوتا ہے۔ فرمایا ایک محدث ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب محدث، جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو۔ تو حضرت کون؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں
جن کے رستے کو شیطان دیکھے رستہ بدل جائے. جس رستے پہ عمر فاروق چل رہے ہو شیطان سامنے سے آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جائے, وہ عمر ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے, کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں, میری زندگی کی ساری نیکیاں یہ مجھ سے لے لی جائیں اور ان کے بدلے مجھے ابو بکر صدیق کی ایک دن اور ایک کی رات کی نیکیاں عطا کر دی جائیں. بڑی ڈلی سبحان اللہ کیجیے تو سانو سمجھ نہیں لگی, جملے بڑے بڑے بولنے میں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کاش مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں. حضرت عمر کی نیکیاں دیکھے کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام اپنا سر انور امی عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھے ہوئے ہیں اور رات بڑی چمک رہی ہے, رات بڑی سہانی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آسمانوں کے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا, ستاروں کی بنبناہٹ کو دیکھا, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ آپ کے جس امتی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر جس آپ کے امتی کی نیکیاں ہوں. حضور نے فرمایا, فوراً جواب دیا, حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیا سوال کر دیا ہے, اب مجھے کیا پتا آسمانوں کے اوپر ستارے کتنے ہیں, جبریل آئیں گے پوچھوں گا اور پوچھ کے بتاؤں گا ستارے کتنے ہیں, پھر نیکیاں کس کی ہیں اتنی. نہیں نہیں, رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے, یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, حضور کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. امی عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں, حضور جواب دیتے ہیں, فرمایا اے عائشہ اتنی نیکیاں جو ہیں میرے عمر فاروق کی ہیں, میرے عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمانوں کے اوپر ستارے ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آپ جس طرح مایوس ہو جاتی ہیں, آپ خاموش ہو گئی. آپ کے دل میں یہ تھا کہ شاید میرے ابا ابو بکر صدیق کی کا نام لیں گے. تو حضور نے جب دیکھا فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خاموش ہو گئی ہو. عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا حضور ابو بکر صدیق. فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر صدیق کے غار ثور میں رہنے والی رات کی نیکیاں ان کی زندگی پہ بھاری ہیں. تو آپ حضرت سیدنا یہ عمر بن خطاب ہیں, کہتے ہیں مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ لے لی جائیں اور مجھے صرف ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں جو ہیں وہ عطا کر دی جائیں تو میں اس پہ رشک کروں گا, میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو جب پوچھا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رات سے کون سی رات مراد ہے اور دن سے کون سا دن مراد ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رات سے مراد فرمایا وہ رات کہ جس رات صرف ابو بکر صدیق اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات گرامی غار ثور میں حضور کا آپ نے اپنا سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا ہوا تھا اور صرف حضور تھے یا حضرت ابو بکر صدیق تھے. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے صدیق اکبر کی ذات گرامی تھی. اس رات کی وہ لمحے کی نیکیاں جو حضور کی زیارت کر رہے تھے, حضور کا دیدار کر رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس رات والی نیکی دے دی جائے تو میں کہوں گا میں کامیاب ہو گیا ہوں, میں کامیاب ہو گیا ہوں. کیوں؟ فرمایا کہ اس وقت رب نے یہ فرمانا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. فرمایا میرے محبوب کی اگر تم میں سے کوئی بھی مدد نہ کرے, فرمایا میرا جو رب فرما رہا ہے میں اپنے محبوب کی مدد کروں گا.
میں اپنے محبوب کی مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حکم سے اگر مستثنا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہجرت کی رات میں صدیق اکبر موجود تھے۔ عزیزان محترم، اب یہ رات غار ثور والی ہو گئی۔ دن سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق کہتے ہیں دن سے مراد وہ دن جب حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر آپ پردہ فرما گئے اور بہت سے لوگ نو مسلم قبائل مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نئے نئے قبیلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی ابتدا تھی، اب وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلا فتویٰ یہ دیا تھا کہ جو اب زکوٰۃ کا انکار کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، فرمایا صدیق اس کے ساتھ جہاد کرے گا، صدیق ان کی گردنوں کو اتارے گا، ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور علیہ السلام کے فرامین رکھے، حضور کی حدیث سنی ہوئی تھی۔ کیا آپ نے فرمایا تھا آپ کیسے لوگوں سے قتال کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ فرمایا لوگوں سے، حضور کا فرمان، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے اپنی جان بھی اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، اللہ کے ذمے، ان کا ذمہ جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ اب جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیل دے رہے تھے، بات دلیل سے کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت عمر۔ کن سے بات کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے۔ اب صدیق اکبر سے بات ہو رہی ہے، عمر فاروق کی بات دلیل سے ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور اس نے ہماری نماز پڑھی، ہم جیسی نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ کھایا، فرمایا وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذمہ ہے، یعنی اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ عمر کہنے لگے صدیق آپ کس طرح ان لوگوں سے جہاد کریں گے؟ کس طرح آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے؟ کیا ہوا ہے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے وقت کے لیے یہ لوگ یہ جو ہے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ کے منکر بن گئے ہیں، صدیق تھوڑی دیر کے لیے ہم مسجد تک محدود رہتے ہیں۔ ہم جس وقت ہماری پاور جو ہے مضبوط ہو جائے گی، پھر ہم مسجد سے باہر نکلیں گے، پھر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، پھر ان لوگوں کا حساب لیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مسجد تک محدود ہو جائیں، لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک فرما دیا کہ جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام۔ اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب کہ تم جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے ہو۔ فرمایا حضور کے زمانے کے اندر جو بکری زکوٰۃ کے اندر دی جاتی تھی، جتنی زکوٰۃ دی جاتی تھی، اگر یہ لوگ وہ دینے سے انکار کریں گے، بکری تو دیں لیکن بکری کا بچہ نہ دیں، صدیق پھر بھی ان کی گردنوں کو اڑائے گا، ان کی گردنیں اتارے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے اکال کے لفظ، فرمایا جو زکوٰۃ میں بکری دی جاتی تھی لیکن رسی نہیں دے گا، فرمایا جو زکوٰۃ کی بکری تو دے، رسی اپنے پاس رکھے، فرمایا صدیق اس کی گردن کو بھی اتارے گا۔ کیا صدیق کے ہوتے ہوئے جبکہ محبوب علیہ السلام کا دین قد تم الدین وانقطع الوحی، فرمایا دین مکمل ہو گیا،
واج منقطع ہو گئی، اب وہی نہیں آئے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، وہی کا تعلق تھا حضور کے ساتھ۔ اب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو اب دین مکمل ہو گیا۔ فرمایا کہ آین کسو وانا حیون، صدیق کے ہوتے ہوئے صدیق زندہ ہو اور حضور کے دین میں کمی کی جائے، فرمایا ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ عمر سنو، حضور کے زمانے کے اندر جو بکری دیتا تھا زکوٰۃ میں اور اس کی رسی بھی دیتا تھا، اب جو صدیق کے زمانے میں بکری تو دے لیکن بکری کی رسی نہ دے، صدیق اسے بھی قتل کرے گا۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ڈٹ گئے، حضرت عمر فاروق جیسے نڈر اور بہادر انسان یہ کہہ رہے تھے ہمیں مسجد تک محدود رہنا چاہیے۔ آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسجد تک محدود رہیں، مسجد سے باہر نہ نکلیں، دین مسجد تک ہے، مسجد کا نام دین ہے۔ بھائیو نہیں، دین جیسے مسجد کا نام ہے ایسے ہی دین بازار کا نام بھی ہے۔ جو مسجد میں حکم ہے دین کا، وہی بازار میں حکم ہے شریعت کا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں خدا کی قسم، جس وقت حضرت صدیق اکبر اس طرح ڈٹ گئے تو پھر رب نے میرا سینہ بھی اسی بات کے لیے کھول دیا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے۔ میرا سینہ بھی کھل گیا، مجھے بھی واضح ہو گیا کہ جب جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب وہ اسلام کے اندر آ گیا، اب اسلام کے اندر اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان کا وہ پابند ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کلمہ تو پڑھے، نماز تو پڑھے، ایک رکن ادا کرے دوسرے رکن کا انکار کرے۔ فرمایا جس وقت کلمہ پڑھا اب تمام ارکان کا یہ پابند ہو گیا، اسلام کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اب جو شریعت کہے گی اب اس بندے کو وہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات کرے، ایک حکم پہ عمل کرے دوسرے کا منکر ہو جائے، فرمایا وہ مرتد ہو جائے گا جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وہ دن والی نیکی جو حضرت صدیق اکبر ڈٹ گئے تھے، حالانکہ میں دلیلیں دے رہا تھا لیکن میری دلیلیں صدیق اکبر کی دلیل کے سامنے جو ہیں وہ مضبوط نہیں تھی جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دلیلیں مضبوط تھی۔ تو عزیزان محترم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی رات والی اور دن والی نیکیاں ایک طرف ہیں۔ فرمایا وہ نیکیاں مجھے مل جائیں تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ بولو، چار امام جو ہیں، چار اماموں میں سے امام مالک ہیں نا۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آج اپنے بچوں سے پوچھیں، ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہ ذہن دیا ہے کہ میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے، میرے بیٹے نے لیفٹیننٹ بننا ہے، میرے بیٹے نے سپاہی بننا ہے، میرے بیٹے نے انجینئر بننا ہے۔ آج بچوں کا معائنہ کریں، آپ بچوں سے پوچھیں گے، ہر بچے کی سوچ یہی ہے کہ میں نے جی بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، میں نے جی بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے، میں نے جی بڑے ہو کر جو ہے لیفٹیننٹ بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے۔ اور کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے صدیق اکبر والا کردار ادا کرنا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ بیٹا ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی ذات گرامی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے یہ بیان کیا ہے؟ کبھی بیٹیوں کو بتایا ہے بیٹیوں تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والا کردار ادا کرنا ہے، تم نے امی عائشہ صدیقہ والا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے؟ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ فلم اسٹاروں کے نام لیں گے، میں نے اس جیسا بننا ہے، میں نے اس جیسا بننا ہے، لیکن کبھی ہمارے بچوں نے یہ نہیں کہا
ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز والا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے عمر بن خطاب والا کردار ادا کرنا ہے۔ آئیے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھئے آپ نے یہ کتاب کے اندر کاشف الغمہ فی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 362 ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس جو خود تابعی ہیں، کون ہیں؟ تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا، زیارت کی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان مالک بن انس قال کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہمارے سلف جو تھے وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی محبت سکھلایا کرتے تھے۔ خود تابعی اپنے سلف کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو یعلمون اولادہم، کون؟ سلف صالحین، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، وہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی محبت سکھاتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں تو عمر فاروق کی محبت سکھاتے ہیں۔ کس طرح؟ سنیے، فرمایا کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ پہلی مرتبہ یہ حدیث آپ سن رہے ہیں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ سلف صالحین جو تھے، حضرت مالک بن انس کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت سکھایا کرتے تھے، جس طرح یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، جب وہ سلف صالحین، تابعین، وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر صدیق کی محبت، عمر فاروق کی محبت، عثمان غنی کی محبت، علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت وہ لوگ سکھاتے تھے، تو آج ہم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ہم کیوں پیچھے ہو گئے؟ ہم اپنی اولادوں کو کیوں نہیں ابو بکر صدیق کی محبت بتاتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی اولادوں کو عمر فاروق کی محبت کے بارے میں بتاتے؟ ہم نے کیوں نہیں حضرت عثمان غنی کی شجاعت کے بارے میں اولادوں کو بتایا؟ کیوں نہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں اپنی اولادوں کو بتایا؟ محمد بن قاسم کے قصے ہم کیوں نہیں سناتے؟ ہم جو ہے اپنی اولادوں کو جو ہے اپنے بزرگوں کے طریقے کیوں نہیں سکھلا رہے؟ اے مسلمانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے رسوا ہو رہا ہے امریکہ کے ہاتھوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حکمران بگوڑے جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جو ہیں ان کے پٹھو بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج اگر صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھ کے حکومت کی جائے، آج حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو پڑھ کے حکومت کی جائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جس طرح عمر فاروق کا نام سن کر کافر کانپ جاتے تھے، آج بھی ان کے نقش قدم پہ چلا جائے تو آج بھی کافر جو ہے کانپ جائے گا۔ آج ہماری اولادوں کو آج ہمیں کون بتائے گا ابو بکر صدیق کی محبت کے بارے میں؟ جبکہ آج روافض جو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اوپر ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ آج حضرت سیدنا عمر فاروق کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کون بتائے گا ہمارے ان نوجوانوں کو؟ آج ہمارے ان بچوں کو کون بتائے گا؟ جب ہم خود پیرا نہیں دیں گے، جب ہم خود نہیں سنیں گے، خود نہیں سمجھیں گے، تو پھر وقت وہ آ رہا ہے۔ آج روافض ہمارے اوپر، رافضی ہمارے اوپر صرف ریالوں کے زور پر وہ ہم سے ہمارا دین چھین رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے، آج معاذ اللہ ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر
ایسے الفاظ کہنے پہ بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ عمر فاروق کا نام لکھ کر ٹائلوں پر وہ اپنے معاذ اللہ ایسی ناپاک جگہ پہ لگاتے ہیں۔ تو آج ہماری غیرت کہاں ختم ہو گئی؟ ہماری غیرت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم نے کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا؟ ابو بکر صدیق نے کس طرح جو ہے پوری امت کو بچایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جو ہے ان کی شفاعت پر ان کو رب کائنات جو ہے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ کأنی انظر الیک علی باب الجنت تشفع لامتی۔ حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرا ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، میرے امتیوں کی سفارش کر کر کے انہیں جنت میں بھیجتا جائے گا۔ حضرت ابو بکر تو قیامت کے دن حضور کے غلاموں کی شفاعت کریں، لیکن ہم ابو بکر کی غیرت پر جب حملہ ہو تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، ہم کہیں یہ جناب ہمارا حق نہیں، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ صرف ان کا کام ہے۔ نہیں، کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، جواب ہم سب کو دینا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ابو بکر صدیق کون ہیں؟ پتہ ہے ابو بکر صدیق کون ہیں؟ تمام سادات اکرام کے نانا ہیں۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ سادات اکرام کے سید زادوں کے آج کچھ سید بھی بھگوڑے ہو گئے، آج کچھ سید بھی ان لوگوں سے ایران کے ریالوں پہ پلنے والے حضور کے دین سے غداری کر کے جن کو حضور کی نسبت سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، ان کی حضور کے صدقے اب صرف دوسرے لوگوں سے رافضیوں سے مل گئے اور ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر، آپ کے بیٹے جو ہیں قاسم، ان کی بیٹی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی، حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور آگے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق کی شادی حضرت ام فروہ سے ہوئی۔ حضرت ام فروہ جو ہے حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر جو ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ان کے پڑپوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تمام سادات اکرام کہ ابو بکر جو ہیں وہ نانا ٹھہرے، علی المرتضیٰ دادا ٹھہرے۔ اب بتاؤ عزیزان محترم، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ گلی گلی نگر نگر یہی نعرہ لگایا جائے ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی